نمنس جہاں تک تعلق ہے، ہیوینس، لمنس وغیرہ، میں اس کی باتیں بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ پنڈلیوں کے کریمپس میں یہ اچھا اثر رکھتی ہے، اس کا گہرا تعلق ہے. پنڈلیوں کے کریمپس میں اور جو دوائیں ہیں وہ ہیضے والی سب دواؤں میں پنڈلیوں کے کریمپ شامل ہیں. کیمفر میں ہے، کیوپرم میں ہے، ویریٹرملبم میں ہے، اور اس میں بھی ہے پنڈلیوں کا کریمپ. کاربوویج میں بھی ہے اگر لو بلڈ پریشر سے تعلق ہو. اور اس میں جو لکھتے وقت کریمپ آ جاتا ہے ہاتھ میں، اس سے بھی اس کا تعلق ہے. سب سے زیادہ نمایاں لکھتے وقت کریمپ ہونا یا تشنج ہو جانا یہ کس دوائی میں پایا جاتا ہے؟ پلمبم. پلمبم 200 اسپیسیفک فار دس. بعض لوگوں کی رسک ڈراپ ہو جاتی ہے یوں کر کے. کیوپرم میں بھی اسپیزم ہے، لیکن کیوپرم میں یہ عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ ایکسٹینسر پر اثر پڑتا ہے، بعض دفعہ فلیکسس پر، اور آلٹرنیٹ کرتا ہے. بعض دفعہ ایک دم بچے کی ٹانگ جھٹکے کے ساتھ سیدھی ہو جائے گی اور پھر تیزی کے ساتھ سکڑے گی، اور وہ اپنے بالارادہ کوشش سے نہیں ہوتا بلکہ بے اختیاری ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ جو علامتیں ہیں بعض دفعہ ہیضے کے ایسی کیسز میں جہاں کیوپرم کی ضرورت تھی اور نہیں دیا گیا وہاں یہ جاری رہتی ہیں. اور کیوپرم کا علاج کیوپرم ہی سے ہونا ضروری ہے، ورنہ باقی علاج وقتی فائدہ دیتے ہیں، اور اگر وقتی فائدہ دے بھی دیں تو مستقل بیماریاں چھوڑ جاتے ہیں. کئی مریض ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کو کیوپرم وقت پر نہ دینے کی وجہ سے مرگی کے دورے پڑے، اور کیوپرم میں مرگی بڑی نمایاں طور پر پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اندر جو تشنج پیدا ہوتا تھا انتڑیوں میں وہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا بعض دوسرے مسلز کی طرف، اور ایپیلیپٹک ہو گئے کیس. ایسے کیسز میں اگر کیوپرم اونچی طاقت میں دے دی جائے تو وہ کیوریٹو بن جاتی ہے. لیکن اگر اونچی طاقت میں نہ دی جائے کیونکہ عمومی طور پر ساری علامتیں نہ ہوں یا اس کی ہسٹری معلوم نہ ہو، تو پھر اس ایپیلیپٹک اٹیک میں جہاں گرمی نقصان پہنچاتی ہو، جہاں ٹھنڈی ٹکور فائدہ دے، جو گرمیوں کے موسم میں زیادہ بڑھے، اس میں کیوپرم اچھی دوا ہے. اور اس کے ساتھ آرٹیمیسیا مدر ٹنکچر میں اگر بار بار دی جائے تو وہ کیوپرم کے اثر کو زیادہ بڑھا دیتی ہے. لیکن اصل میں تو مستقل نوعیت کی دوائیں ڈھونڈنی چاہیے. کل میں نے بتایا تھا نا آپ کو یہ کیلکیریا سلف، اس میں یہ نہیں میں نے بتایا کہ کتنی دفعہ ریپیٹ کرنی ہے. کیلکیریا سلف کا اونچی طاقت میں ریپیٹ کرنے کا اصول یہ ہے کہ ایک دفعہ دیں، اگر بعد میں مائلڈ اٹیکس کچھ آئیں تو پھر نہ دیں. اس وقت وقتی دوائیں استعمال کریں جیسے کیوپرم ہے اور دوسری اس قسم کی علامتیں ہیں. اگر سیجر باقاعدہ پھر شروع ہو، سیریس خطرہ ہو کہ ہونے والا ہے یا ہو جائے، وہ وقت ہے کہ سی ایم میں ریپیٹ کیا جائے. اور سی ایم میں لانگ رینج بمبارڈمنٹ جس طرح ہوتی ہے اس طرح کیلکیریا سیلف سی ایم سے فائدہ اٹھائیں. اور جو شارٹ رینج فائٹ ہے جس میں بلیٹس اور بیونیٹس سے چلتی ہیں اس میں عام دوائیں استعمال کریں. لیکن یہ کہنا کہ ایک ہی دوا ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گی، بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ کوئی ایک ہی ڈوز بہت لمبے عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے. عموماً مختلف وقتوں میں مختلف دواؤں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس لیے ڈاکٹر کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور مریض کو بار بار دیکھنا بھی ضروری ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، اس کی لنگز کریمپس میں بتایا تھا، کاربز میں ہیں، فیٹ میں بھی ہوتے ہیں، ہاتھ میں بھی ہیں. جوڑوں میں کریکلنگ آوازیں، اٹھتے بیٹھتے ٹک ٹک، کبھی گھٹنے میں ہو رہی ہے، کبھی کونیوں میں ہو گئی، کندھوں میں ہو گئی، یہ جو آوازیں ہیں کریکل کی، یہ بھی نیٹرم فاس میں پائی جاتی ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ صرف نیٹرم فاس ہی ہو.
numbness of limbs, upper limbs, right hand and arm, fingers, right fingers, feet. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نمنس پارشل ہوتی ہے، جس طرح کوسٹیکم کا پیرالسس ہوتا ہے، یعنی یہ مختلف آرگن سے تعلق رکھتی ہے، سارے جسم کی پھیلی ہی نہیں، بلکہ کبھی ہاتھ میں نمنس ہوگی، کبھی انگلیوں میں، کبھی ٹوز میں. اس میں اس کا استعمال جو ہے وہ ممکن ہے فائدہ دے، مگر اور دوائیں بھی ہیں.